السلام علیکم حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 20 کے مضامین اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 20 میں 3 صورتوں کی آیات ہیں۔ سورۃ نمل جو کہ پارہ نمبر 19 سے شروع ہے، اس کے بعد سورۃ قصص اور اس کے بعد سورۃ عنکبوت۔ پارہ نمبر 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن نے انبیاء میں سے سب سے زیادہ تذکرہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی پارہ میں کیا ہے تو وہ پارہ نمبر 20 ہے۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن جو سورۃ نمل کی پہلی آیت پارہ نمبر 20 میں ہے، امن خلق السماوات والارض، اس میں پیچھے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے معبود بت بہتر ہیں؟ یہ ایک سوال کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 6 آیات جو ہیں وہ آگے اسی کے تناظر میں ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے بت بہتر ہیں، یا وہ بہتر ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے کھیتیاں اور باغات پیدا ہوئے۔ یہ ایک استفہامی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ کیا وہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کیا وہ بہتر ہے جس نے زمین کو بسنے کی جگہ بنائی؟ یا فرمایا کہ کیا وہ بہتر ہے جو لاچار کی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لاچار کی وہ سنتا ہے جب اس کو پکارتا ہے؟ یا وہ بہتر ہے جو تم کو ہدایت دیتا ہے خشکی اور تری کی اندھیروں میں؟ یا وہ بہتر ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ اسی کی طرف لوٹاتا ہے؟ آگے فرمایا قل لا یعلم، محبوب فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرے رکوع میں کفار مکہ جو یہ کہتے تھے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا اور وہ یہی کہتے تھے، وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جو آپ ہمارے سامنے بیان کرتے ہو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ آگے چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، جو کچھ زمین و آسمان میں پوشیدہ ہے وہ سب کا سب اللہ نے کتاب مبین میں بیان کر دیا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، کہ قرآن تو بنی اسرائیل کے قصص کو بیان کرتا ہے، اور قصص اس لیے ہیں کہ تم اس سے نشان عبرت بنو جی، یا عبرت حاصل کر سکو۔ آگے اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے شروع میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک فوج اٹھائیں گے، ایک گروہ اٹھائیں گے جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کا اور ایک ہونے کا انکار کیا تھا۔ آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں قیامت جب قائم ہوگی اس کا ذکر کیا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے وہ نہیں گھبرائے گا۔ اور پھر قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوگی؟ جب قیامت بپا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ،
تو فرمایا کہ پہاڑ جو کہ ساکن ہیں قیامت والے دن یہ اس طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے آسمان کے اوپر بادل چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی وہ دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے معبودان کی خود جو معبودان باطلہ ہیں آپ ان کی ہم عبادت کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، کہ مجھے تو اس ذات کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جو اس شہر کی خالق ہے، مالک ہے، اور جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 سے سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القصص مکی ہے، اس کی 88 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ سورۃ القصص کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، طا سین میم، حروف مقطعہ جس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی شان بیان کی، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ روشن کتاب ہے۔ اس کے بعد اس سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کے حالات زندگی کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس کو بھی ذکر کیا، کیونکہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی مرد بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن نَّرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کو سمندر میں یا دریا میں پھینک دو، صدوق کے ذریعے سے وہ پیچھے بھی ہم نے بیان کیا، اور فرمایا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو ڈرو اور نہ غم کرو، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ اب قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس کو فرعون اور آل فرعون نے اٹھا لیا، اور فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، کہ اس کو قتل نہ کیجیے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف واپس لوٹایا تو اس کیفیت کو بھی بیان کیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، تو اس پر آپ کی جو بہن تھی اس نے کیا فرمایا، وقالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب ہم لا یشعرون وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو آپ کی بہن نے کہا کہ میں ایک گھر بتاتی ہوں، ایک عورت بتاتی ہوں، وہ انشاءاللہ ضرور بالضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پئیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھیج دیا واپس۔ 5ویں رکوع میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک قبطی کو قتل کیا تھا اس کا ذکر ہے جی، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو 2 آدمی لڑ رہے تھے تو آپ نے بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس کا ساتھ دیا اور قبطی شخص کو قتل کر دیا۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ الہ العالمین میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے اور تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور جھگڑا آیا اس طریقے سے، وہ بھی قبطی اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جھگڑا تھا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ تو رکوع نمبر 6 کے آغاز میں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے اور ان کی تکالیف سے مدین کی طرف چلے گئے جی۔ راستے میں جب مدین کے قریب گئے تو وہاں دیکھا کہ کنواں ہیں، کنواں پر لوگ جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں،
قرآن اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہاں دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو بیٹھی ہیں اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کیا کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور یہ چرواہے جب اپنے جانور وغیرہ پلا لیں گے اس کے بعد ہماری باری آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پلایا، فسقا لہما ثم تولی الی الظل، تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی۔ اس کے بدلے میں قرآن کیا کہتا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں بشرطے کہ تم 8 سال خدمت کرو، 10 سال پورے کرو گے تو تم ان کو ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد فلما قضا موسیٰ الاجل، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مدت پوری کر لی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت صفورہ کو لے کر واپس مصر جانے لگے۔ تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب جانب طور کوہ طور پر پہنچے تو وہاں انہوں نے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی، چونکہ یہ سردی تھی تو سردی میں کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں جی۔ تو جب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نور آگ نہیں ہے بلکہ انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف میرا پیغام لے کر جاؤ۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ ملانے کی درخواست کی۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، کہا کہ ہارون جو میرے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے وہ فصیح ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیجیے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات سے یہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے تو کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر ان فرعون کے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی ہوا۔ وہ کئی بار پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور مشہور واقعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرعون کے غرق کرنے کا بھی واقعہ نقل کیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور ہم نے اس کو دریا میں، سمندر میں پھینک دیا۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو شریعت ملی تھی تو اس کا ذکر یوں کیا قرآن نے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، تم کوہ طور کی مغربی جانب تھے، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا حکم دیا۔ اور آگے پھر ذکر کیا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ کوہ طور کے کنارے پر نہ تھے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن تمہارے رب کی رحمت سے۔ الغرض اس وقت یعنی سپارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، عظمت اور آپ کی معجزات اور کمالات کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ بات اس لیے اتاری ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ نصیحت پکڑیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں جو ہے زندگی کے بہت سے سال گزارے ہیں، جب سے
یعنی ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، تو پھر وہیں پر رہے جی۔ خیبر کے مقام پر حضرت جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ 40 وہاں کے باشندے بھی تھے، اور وہ ایک حبشہ کی ریاست جو تھی متمول ریاست تھی، اور وہاں ان کے لوگوں کے پاس ذرائع آمدن زیادہ تھے۔ انہوں نے جب یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حالت دیکھی، تو یہاں تو یہ صحابہ کرام بہت ہی غربت میں اور بہت ہی کمزوری میں اپنے دن بسر کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم واپس جاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہم وہاں سے آپ کے لیے مال لے کر آئیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لوگ آئے تھے ان کی یہ فضیلت بیان کی کہ ان لوگوں کو دوگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہاں سے کچھ جو ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کریں، ان کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ جن کو پسند کرتے کہ یہ اسلام لائیں، لیکن یہ اسلام نہیں قبول کرنے والے، آپ ان کو ہدایت زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر، جس بستی اور جس شہر پر عذاب نازل کیا ہے، تو اس میں اس کے رسول کو لازمی بھیجتے ہیں، ڈرانے والا، پھر ہی اس کے بعد اس پر عذاب آتا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ، ہم نے جس کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے تو وعدہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد بتوں کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن بتوں کو کہا جائے گا، جو ان کے بتوں کے پجاری ہیں ان سے بھی کہا جائے گا کہ اپنے جو شرکاء ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے ان کو بلاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءُ أَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں سب کی سب بندی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز سے اپنے خالق، مالک اور رازق ہونے کو بیان کیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ، محبوب فرما دیجئے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا سب دن اور رات صرف رات میں بدل لیتا، رات ہی رات ہوتی، تو پھر دن والے جو کام ہے وہ کیسے تم کر سکتے تھے؟ یا اسی طریقے سے فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، یا پورا قیامت تک رات نہ بناتا، صرف دن ہی دن رہتا، تو پھر فرمایا کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ کون سا خدا ہے جو یہ دن کو رات میں تبدیل کر دے اور رات کو دن میں تبدیل کر دے، یا دن لے آئے یا رات لے آئے، کون ایسا خدا ہے جو رات تمہارے لیے لے آئے جس میں تم سکون کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قارون، روایات میں لکھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور پھر قارون کے پاس علم بھی تھا، لیکن جیسے ہی قارون کے پاس دولت آتی گئی تو قارون سے جو علم تھا وہ اٹھتا گیا۔ اب انہوں نے قرآن نے یہ بیان کیا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنا حصہ دنیا سے نہ بھولیے۔ قارون کو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تھی، اتنی دولت قارون کے پاس تھی کہ روایات میں لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی 40 خچروں کے اوپر چابیاں جو ہیں وہ رکھی جاتی تھیں۔ قارون یہ بھی کہتا تھا کہ من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ نازل ہوا کہ قارون کو زمین میں دھنسا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قارون کو زمین میں دھنسا اس وجہ سے گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو زکوٰۃ تھی 1/4 حصے کی وہ مانگی۔ قارون نے کہا کہ 1/4 حصہ تو میں نہیں دے سکتا، البتہ 1000واں حصہ میں دے سکتا ہوں۔
گھر جا کر جب حساب کیا تو ہزارواں حصہ بھی بہت زیادہ بنتا تھا۔ اس پر اس نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا جائے۔ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کر رہے تھے تو اس دوران اس کو کھڑا کیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی زبان سے حق اور سچ جو ہے وہ الوا دیا۔ اس نے کہا کہ قارون نے مجھے اس طریقے سے پیسے دیے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤں۔ یہ بات جیسے ہی اس نے کی تو قارون کے جتنے بھی اس وقت حواری تھے یا مددگار تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کے سب اٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنس دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنس دیا اور ابھی تک وہ قیامت تک وہ زمین میں دھنسا جا رہا ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت کا گھر ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بلندی اور مرتبہ نہیں چاہتے، جو دنیا میں بلندی اور مرتبہ چاہتے ہیں یا فساد چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ آخرت کا گھر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ عنکبوت مکی ہے، اس کی 69 آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو منافق ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اور آگے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو کوئی مجبور کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اور پھر لوگوں کے رویوں کو بھی بیان کیا کہ لوگوں کے پاس جب اچھائی آتی ہے، خیر آتی ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کیفیت کو یوں بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی طرف سے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ تو میرے لیے عذاب اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر اس کے پاس رب کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں بھی حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، اور چند ایک لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اور وہ سیلاب کا عذاب تھا۔ اس کے بعد قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کیا کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب اگر مکہ والے یا مشرکین مکہ یا لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ولقائہ اور اس کے ملنے کا اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید لوگ ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ ہی لوط کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ اور لوط علیہ السلام پر جو عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ برا فعل کرتے تھے، اس وجہ سے اس قوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب نازل ہوا، اس کو بھی ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
حضرت لوط علیہ السلام کے علاقہ میں عذاب آنے کا بتایا تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، قال ان فیہا لوطا، کہ اس میں حضرت لوط بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کون اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس سے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد قارون، فرعون اور حامان، یہ تینوں کو تینے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ موجود تھے، ان کا ذکر کیا اور ان پر جو عذاب آیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا، فرعون کو یعنی پانی میں غرق کر دیا اور حامان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس کے بعد قرآن نے، چونکہ یہ سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت کا معنی مکڑی ہے، تو مکڑی ایک جالا بناتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مکڑی کے جالے کو یا مکڑی کو تشبیہ دی ہے بتوں کے ساتھ۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ کہا کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جو بتوں کو خدا مانتے ہیں، ان کی مثال اس طریقے سے ہے جس طریقے سے مکڑی جالا بناتی ہے۔ تو تمام جالوں میں سے سب سے کمزور جالا جو ہے وہ مکڑی کہا ہے، لہذا جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ سب سے غلط اور کمزور عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور ان مثالوں سے صرف عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو سورۃ عنکبوت ابھی شروع ہے اور سورۃ العنکبوت کی دیگر آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر 21 میں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پارہ نمبر 21 کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شکریہ والسلام۔